کیا آپ جانتے ہیں شداد کی جنت کیسی تھی اور کیوں اس نے اپنی جنت بنوائی اور یہ جنت کیسے بن کر تیار ہوئی؟ تو عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید 7 سال بادشاہت کر کے مر گیا تو اس کے بعد شداد بادشاہ بنا۔ اس نے بہت سی زمینوں پر اپنے ظلم اور جبر سے قبضہ کر لیا اور دنیا کے زیادہ تر حصوں پر اس کی حکومت ہو گئی۔ تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اے شداد، تو ایمان لے آ اس رب پر جس نے تجھے 1000 سال کی عمر عطا کی، جس نے تجھے اتنی مال و دولت دی، جس نے تجھے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنایا۔ تو اب اس کا شکر ادا کر، اس کو اپنا خدا مان، اس کو ایک جان۔ اگر تو اس پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ تجھے اور بھی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تجھے مرنے کے بعد اللہ جنت عطا کرے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، جس میں سکون ہی سکون ہوگا۔ مگر شداد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ ہود، تو مجھے جنت کی لالچ دیتا ہے؟ میں نے سنا ہے تیرے رب کی جنت کے بارے میں، اور اسی کی طرح میں بھی ایک جنت بنواؤں گا۔ مجھے تیرے خدا کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت شداد نے تمام ملکوں کے بادشاہوں اور وزیروں کو خط لکھا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو اور وہ زمین بالکل برابر ہو جس جگہ پر میں اپنی جنت بنواؤں گا۔ دنیا کی ساری مال و دولت اس جگہ جمع کرو۔ شداد کے ماتحت 1000 ملک اور 1000 شہر تھے۔ آخر کار شداد کو وہ زمین عرب کے علاقے میں مل گئی۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ دنیا سے 3000 ماہر استادوں کو جمع کرو، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 100 کاریگر ہوں، اور سارے ملک کا خزانہ وہاں جمع کرو۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بھری گئی، پھر اس کے اوپر چاندی اور سونے کی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئیں۔ چھت اور پلر لال اور سفید ہیروں سے بنائے گئے۔ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں جس کے اندر چاندی اور سونے کے درخت لگائے گئے، جس کی ڈالیاں اور پتے قیمتی پتھروں سے جڑے گئے۔ قسم قسم کے میوے ان درختوں پر لگائے گئے۔ مٹی کو مشک و عنبر زعفران سے بھر دیا گیا۔ پتھروں کی جگہ رنگ برنگے موتی اور ہیرے رکھے گئے۔ شراب، شہد اور شربت کی نہریں بنائی گئیں، اور شداد کی جنت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے اور ان کے اندر ہر طرح کے پھلوں کے درخت لگوائے۔ ہر ایک میدان میں لاکھ لاکھ سونے اور چاندی کی کرسیاں لگوائی گئیں، جس میں ہر طرف خوبصورت مرد اور عورت کو خدمت کے لیے رکھا گیا، اور ہر طرح کی نعمتیں رکھی گئیں۔ ہر سال 40,000 سونے اور چاندی کے خزانے شداد کی جنت بنانے کے لیے آتے، اور یہ جنت 300 سال میں بن کر تیار ہوئی، جس کے لیے ہر ملک میں یہ خبر دی جاتی کہ کسی بھی ملک میں ذرا سا بھی سونا یا چاندی پایا جائے تو اسے چھوڑا نہ جائے۔ آخر کار یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک غریب بوڑھی عورت جس کی بیٹی کے گلے میں 1 درہم چاندی کے برابر ہار تھا، اسے بھی نہ چھوڑا گیا۔ وہ روتی رہی کہ ہم غریب فقیر ہیں، ہمارے پاس 1 درہم چاندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسے چھوڑ دو۔ مگر ان لوگوں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ تو عورت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے بچا۔ بس اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ شداد نے اتنی عالیشان جنت بنوائی جس کی مثال خود اللہ قرآن پاک میں سورہ فجر میں فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا عاد کو جس نے ایسی عمارتیں بنوائیں جیسی عمارتیں کسی شہر میں نہیں بنی؟ پھر 10 سال تک شداد نے دمشق میں ساری دنیا سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کو جمع کیا تاکہ اس قافلے کے ساتھ جا کر اپنی جنت کو دیکھے۔ مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ شداد اپنی جنت میں داخل ہو۔ ایک دن شداد 200 خوبصورت غلاموں کو لے کر اپنی جنت دیکھنے نکلا، اور قریب پہنچ کر سارے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر اپنی جنت میں داخل ہونا چاہا کہ اتنے میں جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑے ہوئے دیکھا۔ شداد نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ جواب ملا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا، مجھے بس ذرا سی مہلت دے تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہو سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ تجھے تیری جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ پھر شداد نے کہا، میرا راستہ چھوڑ دے۔ پھر شداد گھوڑے سے اتر کر
اپنی جنت میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کے اوپر رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی اور اپنی جنت میں جانے والا اللہ کے جہنم میں جا پہنچا۔ پھر ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز لگائی کہ شداد کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور شداد کی جنت زمین کے اندر دھس گئی